اچھا بسرا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ آپ کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا ہم لوگ فیز بائی فیز چل رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ 144 کا نفاذ تھا پنجاب نے، اس کے باوجود لوگ گھروں سے نکلے، لوگوں نے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا، پورے پاکستان میں ریکارڈ ہوا. ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ایم این ایز ایم پیز احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اس طرح ہم فیز بائی فیز آگے جائیں گے. اس میں جلسہ بھی ہوگا، جلوس بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، اور اینڈ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہ یہ لوگ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دھان دھونس دھاندلی اور بندوق کے ذریعے. ہم لانگ مارچ کریں گے اینڈ پہ جا کے، اور انشاءاللہ اس وقت تک اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ فارم 47 کے جعلی نمونے جن کو قوم جیلوں میں دیکھنا چاہتی ہے، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر، جب تک ان سے قبضہ چھڑوا نہیں دیتے اس وقت ہم اسلام آباد سے اٹھیں گے نہیں. اچھا بسرا صاحب، مذاکرات میں اور یہ جو آپ نے ایک اتحاد بنایا اپوزیشن کا، اس میں مولانا صاحب کی بھی سپیس تھی، لیکن اب مولانا صاحب کہاں ہے؟ ساتھ ہے نہیں ہے؟ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو سن لیں کہ ہم نے 3 جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. چونکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ، یہ بینیفیشری ہیں، ہماری سیٹوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنی باقی جماعتیں، ہم نے ان سب کو آفر کیا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، رول آف لا، تفویض آئین پاکستان، مینڈیٹ کی واپسی، فیئر اینڈ فری الیکشن. اس کے اوپر جو ہمارے ساتھ آئے گا، ست بسم اللہ جی آئیں. مولانا صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ ہوا، مذاکرات ہوئے. اب مولانا صاحب کے کورٹ میں ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے، جلسہ جلوس کرنا چاہیں گے، یا الگ ایجیٹیشن کرنا چاہیں گے، یہ ان کی مرضی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی وہ اڈاپٹ نہیں کرتے اور دوبارہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کی اپنی جماعت ہے. ہم تو عملی طور پر ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ہم 6 جماعتوں کے ساتھ کریں گے، اور جماعتیں ہمارے ساتھ ان قریب مل رہی ہیں. اس لیے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنی جماعت کے خود سربراہ ہیں، وہ ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. رائٹ. اگر جیسے کہ آپ ایک سٹرگل کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، اور فارم 47 والی گورنمنٹ کو آپ رخصت بھی کر سکتے ہیں، ایسا لانگ مارچ کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ایسی آپ پی ٹی آئی کی خواہش بھی اور عملی طور پر ایسا ہو بھی جاتا ہے، جو کہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ حکومت میں اگر بیٹھنا پڑے تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت سارے آئینی عہدوں پر تو پیپلز پارٹی ہے، اس وقت سارے آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی ہے. وہ آپ کی مجبوری بن جائے گی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا. تو اگر یہ آپشن ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ عالیہ شبیر، ہم ہر فورم پر اس جعلی نظام کو، جعلی اسمبلیوں کو، جعلی حکمرانوں کو، جن کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، ہم کو ایکسپوز کریں گے. ہم ان کو عدالتوں میں بھی ایکسپوز کریں گے، ہم ان کو پارلیمنٹ میں بھی ایکسپوز کریں گے، ہم ان کو سڑکوں پر بھی ایکسپوز کریں گے، اور جدوجہد جاری رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کیا کہی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، کوئی اتحاد نہیں کریں گے، کوئی ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے. ہم ان لوگوں کو گھر بھجوائیں گے اور پھر ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان میں دوبارہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروایا جائے، ای وی ایم پہ کروایا جائے، جیسے انڈیا کے اندر ہوا. 1 ارب 60 کروڑ ووٹر ہے وہاں پہ، ای وی ایم پہ الیکشن ہوا، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو یہاں پر آج بھی ہم چیلنج دیتے ہیں کہ آج بھی آپ آ جائیے، پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے.